اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ڈاکٹر فیصل عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر فیصل عتیق آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ویڈیو کے 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم بیماری، علامات اور اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم ناظرین اسلامی تعلیمات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ناظرین، آج ہم جو پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے جس بیماری کے بارے میں، وہ ہے راشا۔ راشا ناظرین، جو کہ ہر وقت ہاتھوں کا اور چہرے کے عضلات کا حرکت کرتے رہنا، یہ ایک بیماری ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آئیں ناظرین، ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، راشا جو ہے یہ ایک اعصابی بیماری ہے جو کہ اعصاب کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کی کئی ایک علامات ہیں، وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں اور چہرے کے جو عضلات ہیں وہ غیر ارادی طور پر حرکت کرتے رہتے ہیں، اور ناظرین جو عصبی مزاج والدین ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ بیماری ان کی اولاد میں آگے منتقل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس میں جو ہے وہ ہر وقت ہی ہاتھوں پاؤں کی حرکت ہوتی رہتی ہے، انسان ان کی اس حرکت پہ قابو نہیں رکھ سکتا، غیر ارادی طور پر چونکہ ہوتی ہے، اور یہ سوتے میں نہیں ہوتی بالکل۔ جب انسان جاگتا ہے تو اس وقت یہ حرکت شروع ہو جاتی ہے اور رکتی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ناظرین ہومیوپیتھک کی ایک بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اگیریکس۔ اگیریکس 30 طاقت میں ناظرین آپ نے یہ آدھے کپ پانی میں 15 قطرے ڈال کر صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ یہ بیماری اس دوائی کے کھانے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی آتی ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ بے شک اس میں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں میڈیسن کے استعمال کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو اس کے لیے میڈیسن استعمال کریں۔ تو ناظرین، اگیریکس 30 طاقت میں راشا والے مریض استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت جلد افاقہ ہو جائے گا۔ اگیریکس 30 طاقت جو ہے، اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں انسانوں کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے عضلات تو حرکت کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی آنکھوں کی حرکت ہوتی رہتی ہے۔ آنکھوں کے ڈیلے جو ہوتے ہیں یہ ہر وقت ہلتے ہی رہتے ہیں، اور ایسے ہلتے ہیں کہ جیسے کوئی کھلونا ہو، اور یہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس کی وجہ سے، اور یہ اگر علامات ہوں تب بھی، اور ناظرین اگر اس دوائی کا راشا دائیں بازو میں ہوگا تو دائیں ٹانگ میں بھی ہوگا، اور اگر بائیں بازو میں ہوگا تو بھی دائیں ٹانگ میں ہی ہوگا۔ یہ علامت بھی اس میڈیسن میں پائی جاتی ہے۔ تو اگر یہ علامات ہیں، بادل اور بجلی کی وجہ سے بھی علامات میں تیزی آ جاتی ہے، تو اگر یہ علامات آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے ناظرین ہومیوپیتھک کی میڈیسن اگیریکس یہ 30 طاقت میں آپ لیں گے، صبح دوپہر شام آدھے کپ پانی میں 15 قطرے ڈال کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے۔ تو آئیں ناظرین، اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ ناظرین سورہ آل عمران ہے۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے معبود، اے سارے جہاں کے شہنشاہ، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے
ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار چیز پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان چیز کو نکالتا ہے۔ تو جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ تو ناظرین، سچ ہے اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، رات دن اسی نے پیدا کیے اور اپنے آپ موسم میں ان دونوں کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے۔ عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے اور زمانے میں اسی کا تصرف جاری ہے۔ بہار اور خزاں اسی کے حکم سے ہیں۔ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ مرغی انڈے سے اور انڈا مرغی سے پیدا کرتا ہے۔ اس کی کاریگری تو دیکھو، انڈا کیا ہے، ایک بند قلعہ جس کے اندر کی چیزیں نظر نہیں آ سکتی، اوپر سخت چھلکا ہے، چھلکے کے نیچے نرم جھلی ہے اور جھلی کے نیچے سفیدی ہے، جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہو، اور سفیدی کے بیچ میں زردی ہے جیسے پگھلا ہوا سونا ہو۔ نہ سفیدی زردی سے ملتی ہے اور نہ زردی سفیدی سے ملتی ہے، دونوں الگ الگ ہی رہتی ہیں۔ کوئی انڈے کے اندر سے باہر نہیں آیا اور نہ باہر سے اندر گیا جو یہ بتائے کہ انڈا اچھا ہے یا بگڑ گیا ہے، اور تم یہ نہیں جانتے کہ اس سے نر پیدا کیا ہے یا مادہ۔ مور جس کے بدن پر رنگ برنگے پر لگے ہوتے ہیں وہ بھی انڈے ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو سوچو انڈا کیسی کاریگری سے بنایا گیا ہے، وہ بے جان ہے مگر اس سے ایک خوبصورت اور خوش الحان بچہ نکلتا ہے جو انڈے کے اندر ہی اپنے دوست و دشمن کی پہچان سیکھ لیتا ہے۔ جو بلی یا چیل وغیرہ اپنے دشمنوں کو دیکھ کر فوراً ماں کے پروں میں چھپنا جانتی ہے، دشمن کا پنجہ اور ماں کی شفقت کے پروں کو پہچانتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی ماں کے بلانے کی آواز سمجھتا ہے، جو جہان بھر میں اپنے کھانے کی ہر چیز سے واقف ہے، حالانکہ اس سے پہلے کبھی اس نے کوئی دانہ نہیں دیکھا تھا اور نہ اپنے کھانے کی چیزوں کو پہچانتا تھا، بغیر سکھائے کھانا اور پینا سارے کام کو خوب جانتا ہے۔ بتاؤ انڈے کے اندر کس نے اسے یہ کام سکھائے؟ جو اس انڈے کے بند گنبد میں اس بچے کو تعلیم دینے والا ہے وہ بڑا ہی عالم اور بڑا ہی حکیم اور بڑا ہی قادر ہے، وہی اس کا اور ہمارا اور تمہارا خالق ہے، وہ موجود ہے، وہی فرماتا ہے یخرج الحی من المیت، مردہ انڈے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ تو ناظرین ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بھی بنائی اور اس میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب مخلوقات میں افضل جو مخلوق پیدا کی ہے، اشرف المخلوقات، وہ انسان ہے۔ تو انسان کو اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اس میں ہی ہماری بھلائی ہے انشاءاللہ۔ اس میں اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے، قرآن پاک کو سمجھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں سکھایا جائے گا ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، تو اور انشاءاللہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ناظرین نماز پنجگانہ وقت پر ادا کریں، اس سے آپ کی روح کو بھی سکون ملے گا اور آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی اور آپ بیماری سے بھی بچے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔